اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، رسالہ لب اللباب میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور عرض کیا کہ اس رسالے کے چوتھے حصے میں مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ طریق سیر و سلوک اور کیفیت سیر و سلوک پر گفتگو کر رہے ہیں، اور عرض ہوا کہ اس رسالے کے اس چوتھے حصے میں سیر و سلوک کی 25 بنیادی شرائط بیان کر رہے ہیں مفسر عظیم الشان۔ ان 25 شرائط میں سے 12 شرائط پر ہم نے تفصیلاً آپ کے ساتھ گفتگو کی۔ آج 13ویں شرط آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جس کا نام ہے صمت، یعنی خاموشی۔ اس موضوع پر مفسر عظیم الشان یہاں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے باطن اور انسان کے ظاہر کو کنٹرول کرنے کا بہترین راستہ صمت ہے، یعنی انسان اپنی زبان پر کنٹرول کرے اور خاموش رہے اور خاموشی کو اختیار کرے۔ پس سیر و سلوک میں ایک بنیادی چیز جو اہمیت رکھتی ہے اور بنیادی شرط ہے، وہ ہے صمت، یعنی خاموش رہنا، تاکہ انسان اس صمت کے ذریعے سے اور خاموشی کے ذریعے سے اپنی نیت کو کنٹرول کر سکے، اپنے اقوال کو کنٹرول کر سکے، اپنی رفتار اور اعمال پر قابو پا سکے۔ اس کے لیے انسان کا خاموش رہنا بہت ضروری ہے۔ یہاں مفسر عظیم الشان قرآن صمت کی 2 انواع اور اقسام بیان کر رہے ہیں، یعنی ایک صمت کا عمومی مرحلہ ہے اور ایک صمت کا خاص مرحلہ ہے۔ صمت کے عمومی مرحلے میں مفسر عظیم الشان بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ تمام سالکین جو سیر و سلوک میں دلچسپی رکھتے ہیں، سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں، جن کی تغودو یہ ہے کہ وہ خداوند متعال کی جانب اپنا قدم بڑھائیں، خداوند متعال کی جانب حرکت کریں، سفر کریں، ان تمام سالکین کے لیے بطور عام صمت یعنی خاموشی اختیار کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یعنی انسان سالک غیر ضروری اور زائد کلام سے پرہیز کرے۔ اس عمومی مرحلے میں سالک کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ چپ کا روزہ رکھ لیں، آپ اپنی زبان پر تالا لگا لیں، آپ اپنی زبان کے ساتھ کوئی ایسا غیر شرعی کام انجام دیں کہ مثلاً زبان کو سوئی دھاگے سے سی لیا جائے یا ہونٹوں کو سی لیا جائے، کہ جیسے مثلاً بعض نادرست طریقہ کار پر چلنے والے لوگ ممکن ہے ایسا قدم بھی اٹھا لیں، لیکن ایسی تجویز نہیں کی گئی۔ انسان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ کلام، وہ گفتگو جو زائد ہے، غیر ضروری ہے، جس سے پرہیز ہونا چاہیے، انسان وہاں پرہیز کرے غیر ضروری کلام سے، اور صرف اس گفتگو کو اپنی زبان پر جاری کرے جو گفتگو کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس مرحلے میں سالک سستی کا مظاہرہ کرے گا تو اس کے لیے ترقی کرنا محالات میں سے ہے۔ یعنی اگر سالک لغویات سے کام لے، بیہودہ گفتگو کرے، زائد کلام کرے، غیر ضروری کلام سے اجتناب نہ کرے، تو اس صورت میں اس کا سیر و سلوک کی وادی میں ترقی کرنا محالات میں سے ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا خاموش رہنا ایک سالک کے لیے نہایت ہی ضروری ہے سیر و سلوک کے اس عمومی مرحلے میں۔ لہٰذا صمت کی 2 قسمیں آیت اللہ عظیم الشان مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی بیان کر رہے ہیں۔ میں مفسر عظیم الشان کی عبارت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں 13 صمت،
یعنی 13ویں شرط سیر و سلوک میں سمت ہے، خاموشی۔ وآن بردو قسم است، اس خاموشی اور سمت کی 2 قسمیں ہیں، سکوت عام و مضاعف و سکوت خاص و مطلق۔ یعنی انسان خاموشی اختیار کرے تو خاموشی عام بھی ہے یعنی ہمیشہ، اور مضاعف یعنی بیہودہ چیزوں سے گفتگو نہ کرے اور سکوت اختیار کرے۔ پس سکوت عام جس میں کسی قسم کی قائد نہیں لگائی گئی ہے، ہمیشہ انسان سکوت اختیار کرے، غیر ضروری گفتگو سے انسان پرہیز کرے۔ لیکن جب سمت مضاعف کہا جائے تو اس کا مطلب ہے وہ خاموشی جس کا اضافہ ہو رہا ہے کسی چیز کی طرف، یعنی بیہودہ کلام کے مقابلے میں سمت مضاعف کہلائے گی، لغویات کے مقابلے میں سمت مضاعف کہلائے گی، غیبت و تہمت و بہتان کے مقابلے میں سمت مضاعف کہلائے گی۔ لہٰذا پہلی سمت بطور عام ہے انسان خاموش رہے، اور سمت مضاعف سے تو حتماً جو گناہان کبیرہ میں شمار ہوتی ہے اس سے انسان کا اجتناب کرنا اس سلوکی سفر میں نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا سمت عام میں مفسر عظیم الشان اس کی تعریف میں یوں بیان کر رہے ہیں کہ حفظ لسان از تکلم بقدر زائد بر ضرورت با مردمان، یعنی انسان جب لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے تو اس کی گفتگو کی کیفیت اور مقدار یہ ہونی چاہیے کہ وہ غیر ضروری گفتگو سے اجتناب کرے، غیر ضروری تکلم سے پرہیز کرے، بلکہ سالک باید اکتفا کند بقدر ضرورت باقل ما یمکن۔ یہاں باقاعدہ مرحوم عظیم الشان مفسر قرآن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سمت کی مقدار اور کمیت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان جس قدر کم گفتگو کر سکتا ہے اس مقدار میں انسان گفتگو کرے۔ کم گفتگو سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان ایسے الفاظ کا چناؤ کرے کہ جن میں الفاظ کم استعمال ہوں لیکن ان الفاظ کے پیچھے معانی بہت زیادہ چھپے ہوئے ہوں۔ یعنی گفتگو کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، لیکن کم الفاظ کا استعمال کر رہا ہے اور ایسے الفاظ کا چناؤ کر رہا ہے جن کے پیچھے معانی کا ایک ذخیرہ ہے۔ مرحوم آیت اللہ عظیم الشان شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس خارج میں ایسے ہی کلمات کا استعمال کرتے تھے، یعنی آدھے گھنٹے کا جو درس خارج ان کا ہوتا تھا، اس آدھے گھنٹے درس خارج کے الفاظ کے معانی کو اگر تلاش کیا جائے تو ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع غفیر معانی کا اس کے پیچھے پوشیدہ ہوتا تھا کہ جن کو آیت اللہ ان مختصر الفاظ میں بیان کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اکثر اساتید اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے درس خارج میں صرف وہ افراد شریک ہو سکتے تھے جو فقیہ مسلم ہوں، یعنی جو باقاعدہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوں، جنہوں نے ایک دورہ باقاعدہ فقہ و اصول کا پڑھ لیا ہو۔ وہ جب آیت اللہ بہجت کے درس میں جائیں تو انہیں سمجھ آئے گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وگرنہ بات ان کے سر سے گزر جائے گی اور ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کب درس شروع ہوا، کب ختم ہوا اور آیت اللہ نے کس موضوع پر گفتگو کی، انہیں وہ بات اس کی تہ تک پہنچے گی نہیں۔ لہٰذا بعض ایسے افراد کے جو ان کے درس میں شریک ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان کو فقہ نہیں آتی، ان کو اصول نہیں آتی، کیوں؟ چونکہ ان کی بات اوپر سے ہی گزر جاتی تھی اور وہ اس کی عمق تک اور گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ لہٰذا سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کلام کی کیفیت پر بھی توجہ دے اور اپنے کلام کی کمیت پر یعنی مقدار پر بھی توجہ دے۔ کیفیت میں زائد گفتگو سے پرہیز کرے اور کمیت میں انسان ایسے الفاظ کا چناؤ کرے جن کے پیچھے معانی زیادہ ہوں۔ پس انسان جس قدر کم گفتگو کر سکتا ہے، اپنی زبان کا کم استعمال کر سکتا ہے، اس مقدار میں ایک سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کا کم استعمال کرے۔ پھر یہاں مفسر عظیم الشان فرما رہے ہیں کہ وَإِن سمت در ہمیں دوران سلوک و در تمام اوقات لازم است، یعنی یہ جو خاموشی سالک نے اختیار کرنی ہے یہ اس سلوکی سفر کے تمام اوقات میں، یعنی اگر اس نے 25 سال یہ سلوکی سفر طے کیا ہے
تو اس 25 سال میں اس کو سمت اختیار کرنا ہے، اور ہر لمحے میں سمت اختیار کرنا ہے، بلکہ می توان گفت مطلقہ ممدوع است، اور اگر یہ کہا جائے کہ بطور مطلق خاموش رہنا قابل ستائش ہے تو ہم نے بالکل درست بات کی ہے، روایات میں ایسے ہی اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَبِحَمِین سمت است، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے جسے حدیث ابی حمزہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، یعنی صحابی ہے ابی حمزہ، اس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہاں مفسر عظیم الشان روایت کو بیان کر رہے ہیں کہ ان شیعتنا الخرس، جبکہ منبع میں ہم نے رجوع کیا تو وہاں انا کی جگہ پر انما کا کلمہ استعمال ہوا ہے، یعنی انما شیعتنا الخرس۔ حقیقت میں یہاں امام محمد باقر علیہ الاف و تحیت و ثنا اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہمارے اسرار کو ہمارے نامحرموں کے سامنے، ہمارے اغیار کے سامنے ہمارے رازوں کو فاش نہیں کرتے ہیں، بس ہمارے شیعہ گونگے ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمارے محرم راز ہوتے ہیں، وہ ہمارے اسرار کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہاں مفسر عظیم الشان قرآن حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا سے بھی ایک فرمان نقل کر رہے ہیں جو مصباح الشریعہ سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ یہاں جو آیت اللہ نے فرمان نقل کیا ہے وہ تھوڑا کامل نہیں ہے، میں خود کتاب مصباح الشریعہ سے اس کو کامل آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔ وہاں یوں بیان ہوا ہے الصمت شعار المحبین وفیہ رضا الرب، خاموشی جو ہے وہ محب افراد کے شعار میں سے ایک شعر ہے، یعنی محب اپنے محبوب کے علاوہ کسی سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا، لہٰذا محب ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ پس شعار محبین میں سے ایک جو ان کا نعرہ ہے وہ خاموش رہنا ہے، وہ اپنے محبوب سے گفتگو کرنا اور ہم کلام ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں دوسروں کی نسبت، لہٰذا دوسروں کے سامنے وہ خاموش رہتے ہیں اور اپنے محبوب سے ہر وقت محو گفتگو ہوتے ہیں باطن میں۔ وفیہ رضا الرب، یعنی اسی خاموشی میں رب ذوالجلال کی رضامندی بھی ہے، یعنی جو شخص خاموش رہتا ہے اس سے پروردگار راضی ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَهُوَ مِنْ اخلاق الانبیاء، یعنی یہی خاموش رہنا انبیاء عظیم و بزرگوار کے اخلاقی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں، بلکہ اصفیاء کے اخلاق میں سے بھی یہ ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں۔ وَهُوَ مِنْ اخلاق الاصفیاء، یعنی اصفیاء کے شعار اور نعروں میں سے بھی یہ ہے، وہ افراد جو اللہ کے برگزیدہ منتخب افراد ہیں ان کی جو شعار اور ان کا جو نعرہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں۔ پس یہاں انبیاء اور اصفیاء کے شعار اور نعروں میں سے ایک نعرہ یہ ہے کہ وہ خاموشی کو اختیار کرتے ہیں۔ یہاں مفسر عظیم الشان نے اس روایت کو نقل نہیں کیا امام رضا سے جسے ابھی آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ من علامات الفقیہ، یعنی فقیہ کی علامات میں سے یہ ہے العلم والحلم والصمت، یعنی فقیہ جو ہے وہ اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے، اس کے پاس حلم اور بردباری بھی ہوتی ہے، اور فقیہ جو ہے وہ خاموش بھی رہتا ہے۔ پس علامات فقیہ میں سے ایک علامت یہ ہے کہ فقیہ زیادہ خاموش رہتا ہے۔ مفسر عظیم الشان نے جس روایت کا یہاں سہارا لیا ہے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا سے، اس روایت میں امام رضا فرماتے ہیں کہ الصمت باب من ابواب الحکمت، یعنی خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یعنی خاموش رہنے والا خود میں غور و خوض کرتا ہے اور اپنے وجود کے باطن میں پوشیدہ حقائق کو جو ہے وہ باہر نکالتا ہے۔ پس ابواب حکمت میں سے یہ ہے کہ انسان خاموش رہے، اپنے باطن کا مطالعہ کرے اور باطن میں پوشیدہ اسرار و حقائق کو ان سے نقاب کشائی کرے، پردہ کشائی کرے اور انہیں باہر لے کر آئے۔ پھر فرماتے ہیں ان الصمت یکسب المحبہ،
حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرما رہے ہیں کہ خاموش رہنا محبت کی علامت ہے اور محبت کا باعث بنتا ہے، یعنی لوگ خاموش رہنے والے شخص سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اگر وہ زیادہ گفتگو کرے گا تو یقینی بات ہے اس کی زبان سے کچھ ایسے کلمات جاری ہوں گے جن سے لوگ متنفر ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ لہٰذا جو شخص خاموش رہتا ہے لوگوں کی محبت اس کی نسبت زیادہ ہوتی ہے ان افراد کی نسبت جو پرحرفی کرتے ہیں اور زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا وَإِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، خاموش رہنا نیکیوں کی طرف رہنمائی ہے اور دلیل ہے، یعنی جو شخص خاموش رہتا ہے یہی خاموشی اس کو نیکیوں کی طرف ابھارتی ہے۔ یہ روایت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے بہار الانوار کی جلد نمبر 68 اور صفحہ نمبر 288 پر نقل ہوئی ہے مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے۔ پس اب تک خاموشی کے بارے میں جو روایات نقل ہوئیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محبین کی علامت خاموش رہنا ہے، انبیاء کی علامت خاموش رہنا ہے، اصفیاء کی علامت خاموش رہنا ہے، شیعوں کی علامت خاموش رہنا ہے، بزرگ عرفاء کی علامت خاموش رہنا ہے، رب ذوالجلال جس سے راضی ہو اس کی علامت خاموش رہنا ہے، فقیہ کی علامت خاموش رہنا ہے، نیکی کی طرف رہنما دلیل خاموش رہنا ہے۔ پس اگر ان تمام چیزوں کا خلاصہ یوں نکالا جائے کہ وہ شخص جو خاموش رہتا ہے معاشرے میں اس خاموش شخص سے اختلاف کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، پس اس کے خاندان میں بھی اختلافات بہت کم ہوتے ہیں۔ جو شخص خاموش رہتا ہے خاندانی اختلافات سے زیادہ بچتا ہے، چونکہ جہاں کہیں خاندان میں اونچ نیچ ہو یہ خاموش شخص جو ہے یہ اس سے محفوظ رہے گا اور خاندان کے افراد بھی اس سے راضی ہوں گے۔ یہاں مفسر عظیم الشان اس سمت کی دوسری خصوصیت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا دوسری قسم کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ دوسری قسم کیا ہے؟ سکوت خاص و سکوت مطلق، یعنی سمت خاص و سمت مطلق، یعنی انسان ذکر کرتے وقت خاموشی اختیار کرے۔ لہٰذا فرماتے ہیں حفظ لسان از تکلم بناس، یعنی انسان جب لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے تو اس وقت انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ یہ سکوت سلوک اللہ کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط ہے۔ لہٰذا مرحوم مہدی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالے میں باقاعدہ ذکر کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ذکر کی اقسام آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں تو ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ذکر حصریہ کلامی ہے اور ایک ذکر کلامیہ اطلاقیہ ہے، یعنی دو ذکر کی قسمیں ہیں۔ ذکر کلامیہ اطلاقیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ ذکر جو بطور مطلق دیا جاتا ہے، یعنی انسان کو کہا جاتا ہے کہ تم نے سبحان اللہ کہنا ہے، تم نے درود شریف کا ذکر کرنا ہے، تمام دن درود شریف کا ذکر کرنا ہے۔ اب انسان نے ظاہر ہے زندگی میں دوسرے کام بھی کرنے ہیں، کھانا کھانا ہے، معاشرے سے خریداری کرنا ہے، مارکیٹ جانا ہے، جو اس نے ٹیکسی لینا ہے، بس پہ سوار ہونا ہے، کرایہ دینا ہے، اپنے کارخانے جانا ہے، جو کچھ بھی اس نے زندگی میں کام کرنے ہیں، تو یقینی بات ہے ان کاموں کو انجام دینے کے لیے اس کو اپنی زبان کا استعمال کرنا ہے۔ وہ اپنی زبان کا استعمال بھی کرے گا، لیکن زبان کو زیادہ تر ذکر صلوات یا ذکر عمومی سے معطر رکھے گا۔ یعنی میں اپنے روزمرہ زندگی میں اگر ٹوٹل میں نے اپنا کاؤنٹنگ کروں دن میں کتنی زبان کا استعمال کیا، تو اگر 5 گھنٹے میں نے زبان کا استعمال کیا ہے تو ان 5 گھنٹوں میں سے 4 گھنٹے میرے ذکر صلوات یا ذکر سبحان اللہ یا ذکر تسبیح کسی بھی ذکر کے ساتھ مصروف رہے، باقی 1 گھنٹہ میں نے دوسرے کاموں کو انجام دیا، یعنی مارکیٹ میں خریداری کی، مارکیٹ میں جا کر میں نے پیسے دیے، بازار گیا، بازار سے واپس آیا، گھر میں بیوی بچوں سے گفتگو کی، لیکن باقی تمام ٹائم میں ذکر میں مصروف رہا۔ یہ فرض آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ پس انسان 24 گھنٹے میں زیادہ تر جو ہے وہ ذکر سے خود کو جو ہے وہ آراستہ رکھے۔ یہاں گفتگو بھی ہو رہی ہے لیکن زیادہ تر انسان ذکر کر رہا ہے۔ لیکن ذکر حصریہ کلامیہ یہ کون سا ذکر ہے؟ ذکر حصریہ کلامیہ میں یہ ہے کہ اگر انسان کو
کوئی استاد ذکر دیتا ہے کہ تم نے 1000 مرتبہ درود شریف جو ہے وہ نماز مغرب کے بعد فلاں ٹائم پر فلاں جگہ بیٹھ کر ذکر کرنا ہے، یا روایات میں مطلب بیان ہوا ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کرے، یقینی بات ہے اس میں ایک عدد بیان ہوا ہے، لہٰذا انسان اس عدد کو کہ جسے اس نے زبان سے کرنا ہے کلام کے ذریعے سے، اور اس کی تعداد بھی معین اس کو ملی ہے، تو اس میں انسان نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی ہے۔ یعنی انسان ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، باوضو باطہارت ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس تمام مدت میں انسان اس ذکر کو انجام دے رہا ہے اور کسی قسم کی گفتگو نہیں کر رہا۔ یہی جو ذکر کر رہا ہے یہ اس کی توجہ کا باعث بنے گا، اور اسی توجہ کے بحاف پر وہ اپنی رب کی عبادت میں اور اس ذکر سے معنوی فیض حاصل کرنے میں زیادہ کامیاب ہوگا۔ لہٰذا یہاں مفسر عظیم الشان قرآن اس مطلب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ حفظ لسان از تکلم بناس در حین اشتغال اذکار حسریہ کلامیہ و در غیر آن غیر مستحسن است۔ یعنی اگر انسان گفتگو میں خاموشی اختیار کرنا چاہتا ہے تو انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے لوگوں سے گفتگو کرتے وقت، کب؟ جب وہ ایسے اذکار میں مصروف ہے کہ جو اس کی زبان سے ذکر ہو رہے ہیں لیکن وہ اذکار حسریہ ہیں، ان کا ایک عدد اس کو دیا گیا ہے، آپ نے 100 دفعہ اس ذکر کو کرنا ہے، 1000 دفعہ کرنا ہے، 4000 دفعہ کرنا ہے، 3000 دفعہ کرنا ہے، جو بھی اس کے استاد نے اس کو دیا ہے یا روایات معصور میں بیان ہوا ہے۔ انسان اس ذکر کو انجام دیتے وقت کسی سے گفتگو نہ کرے۔ لہٰذا اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ سکوت خاص اور سکوت مطلق ہے ذکر کے وقت، اور اس کو صمت خاص اور صمت مطلق کہا گیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم نہج البلاغہ کی طرف بھی توجہ کریں تو خاموشی کی ایک بہت ہی خاص جو تشریح حضرت سید الاوصیاء سے نقل ہوئی ہے، انسان جب کسی سے گفتگو کرتا ہے تو اپنی گفتگو کے ذریعے سے انسان اپنے باطن کے اندر پوشیدہ اسرار سے نقاب کشائی کرتا ہے اور پردہ کشائی کرتا ہے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء سے نقل ہوا ہے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 140 میں کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جیسے ہی انسان تکلم کرے گا، گفتگو کرے گا، تو انسان کی زبان کے نیچے پوشیدہ اس کی شخصیت، اس کی ہویت آشکار ہو جائے گی اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گی۔ پس یہ وہ مطالب ہیں جنہیں مفسر عظیم الشان قرآن نے اس 13ویں شرط کے اندر اور 13ویں بنیادی شرط جو سیر و سلوک میں بیان کی ہے سمت، اس کے اندر ان مطالب کو بیان کیا ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کی خدمت میں علماء علم اخلاق سے اس مطلب کو بیان کرتا ہوں کہ علماء علم اخلاق اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ انسان کی زبان انسانی جسم میں اللہ کی اطاعت کا بہترین اور پربرکت ترین وسیلہ بھی ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کے ارتکاب کا خطرناک ترین عضو بھی زبان ہے۔ پس زبان کا استعمال اگر اطاعت پروردگار میں ہو تو بہترین عضو ہے، اور اگر معصیت پروردگار میں ہو تو خطرناک ترین عضو بھی زبان ہی ہے انسان کی۔ یہاں آپ دیکھیں تو مرحوم غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں باقاعدہ زبان سے جاری ہونے والے 20 گناہوں کو ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے دقت کی تو ان میں بعض ایسے امور ہیں جو گناہ نہیں ہیں، لیکن احیاء العلوم میں غزالی نے انہیں باقاعدہ گناہوں کے طور پر شمار کیا ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا، انسان زبان سے جھوٹ بولتا ہے، یہ گناہ ہے۔ جدال کرنا، یعنی انسان کسی کے ساتھ تکرار کرے، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اسے گناہوں کے ذیل میں شمار کیا گیا ہے، البتہ اس کی آفات ضرور ہیں۔ نمامی کرنا، سخن چینی کرنا، یعنی کسی کی شکایتیں لگانا، یہ گناہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے اور اسے آفات زبان میں سے شمار کیا گیا ہے۔ کلام میں نفاق کرنا، جسے ذو اللسانین کہتے ہیں، یعنی انسان کی 2 زبانیں ہونا، آپ کے سامنے ایک بات کی اور آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے متعلق ایک دوسری بات کر دی جو آپس میں تضاد رکھتی ہے، یعنی انسان کی زبان کا ایک نہ ہونا، یہ ذو اللسانین ہونا، یہ گناہ ہے۔ فضول کسی کی تعریف کرنا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کی بیجا اور فضول تعریف کر کے آپ اپنا کام اس سے نکلوا سکتے ہیں۔ درست ہے، ممکن ہے آپ کا کام نکل آئے، لیکن یہ گناہ ہے،
کسی کی ایسی تعریف کرنا کہ جو اس تعریف کا مستحق نہیں ہے، اور یہ معمولاً قدیم میں اس کی زیادہ نمایاں مثال، اور اب بھی اس کی زیادہ نمایاں مثال ایسے افراد کے لیے ملتی ہے جو صاحب اقتدار ہیں۔ لوگ ان کے سامنے جاتے ہیں، ان کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں، اور اس تعریف کے نتیجے میں وہ ان کا کام جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ ہے۔ کسی کی غیبت کرنا، برائی کرنا، یہ بھی گناہ ہے اور زبان سے انجام دیا جاتا ہے۔ انسان کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ انسان بناوٹی گفتگو کرتا ہے جسے تعارفات کہتے ہیں، یعنی انسان کسی کو کھانے پہ دعوت نہیں دینا چاہتا ہے لیکن زبان سے کہتا ہے آئیں میرے پاس کھانے کے لیے، آپ کے لیے میں دسترخوان بچھاؤں، آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی حقیقت میں انسان کسی کی دعوت نہیں کر رہا بلکہ زبان سے اس کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ بناوٹی گفتگو کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ کسی کو گالی دینا یہ بھی گناہ ہے۔ البتہ یہاں وہ افراد جو دشمنان اہل بیت علیہم السلام ہیں، انہیں گالی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعض فقہاء نے تو یہ قانون بھی بیان کر دیا ہے، من یجوز سبہ یجوز لعنہ، جسے گالی دینا جائز ہے، حتیٰ کہ اس کو آپ لعن بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بطور معمول کسی کو گالی نہیں دی جا سکتی، لیکن دشمنان اہل بیت علیہم السلام کو، اللہ کے دشمنوں کو گالی دے سکتے ہیں، اور وہ استثناء میں سے ہے۔ لیکن اگر انسان اس سے بھی اپنی زبان کو محفوظ رکھے اور مدح پروردگار میں استعمال کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ خوب، فضول دوسروں کے اسرار کو اور راز کو فاش کرنا، بطور خاص حضرات اہل بیت علیہم السلام کے اسرار سے پردہ کشائی کرنا، یہ گناہ ہے، انسان اس سے اجتناب کرے۔ کسی سے جھگڑا کرنا، اسے بھی آفات زبان میں سے شمار کیا گیا ہے۔ کسی پہ ناحق لعن کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ ایک شخص جو لعن کا مستحق نہیں ہے، آپ اس پہ لعن کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے، اس کا جو ہے وہ آفات زبان میں سے شمار کیا گیا ہے۔ کسی سے مزاح میں افراط کرنا، بعض لوگ ہوتے ہیں جو مزاح کرتے ہیں، اور بعض لوگ مزاح کرتے ہیں اور مزاح بھی جو فاحش ترین مزاح ہے، جو لغو ترین مزاح ہے، اس کو اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں، جو گناہ ہے۔ بس ان کی ترقی نہیں ہو رہی ہے معنوی، اس کی بنیادی وجہ ان کی زبان پر ان کا کنٹرول نہ ہونا ہے۔ اور مزاح میں انسان کسی سے ایسا مزاح کرتا جائے جو ضرورت سے زائد ہو تو یہ بھی جو ہے وہ انسان کی آفات لسانی میں سے ہے۔ انسان وہ باتیں کرے کہ جو باتیں اس سے مربوط نہیں ہیں، مثلا ایسے خواتین کی باتیں کرنے میں بیٹھ جائے تو اس سے مربوط نہیں ہے، اس سے ان چیزوں کا کیا تعلق ہے۔ انسان اپنے فیملی کے جو گھر کے افراد ہیں ان سے متعلق اگر کوئی بات بھی کرے تو چلو بات ہے، لیکن انسان باہر معاشرے میں جو خواتین ہیں جو ٹی وی پہ آ رہی ہیں یا بازار میں گھوم رہی ہیں یا جو کچھ بھی کام کر رہی ہیں، ہمارا ان سے کیا سروکار ہے کہ ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں، اپنا موضوع بحث انہیں قرار دیں۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو لسانی آفات میں سے شمار ہوتی ہیں۔ انسان باطل امور کے بارے میں گفتگو کرے، وہ چیز جو باطل ہے انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انسان غنا کرے، جو گانا ہے یہ انسان گائے گنگنائے تو یہ بھی گناہ ہے اور حرام ہے اور آفات لسان میں سے ہے۔ انسان کسی کو مسخرہ کرے، یہ بھی گناہ ہے۔ انسان پرحرفی کرے، یعنی زیادہ اپنی زبان کا استعمال کرے، یہ گناہ تو نہیں ہے لیکن انسان کی آفات لسانی میں سے شمار ہوتا ہے۔ کسی جگہ شراب یا قمار کی محفل لگی اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے انسان اس کی کومنٹری کر رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ وہ مسائل جو انسان کی سمجھ سے باہر ہیں، انسان ان مسائل کے بارے میں گفتگو کرے، یہ اس سے مربوط نہیں ہے، اس کے وقت کے ضائع ہونے کا باعث ہے، لہٰذا یہ بھی گناہ شمار ہوگا۔ لہٰذا بعض علماء نے ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے 10 ایسے موضوعات کو بیان کیا ہے جو زبان سے متعلق ہیں۔ مثلا تہمت لگانا، غلط گواہی دینا، انسان قاضی کے سامنے جا کر جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، یہ گناہ ہے۔ انسان بے بنیاد فحش شائعات کسی کے بارے میں، کسی حکمران کے بارے میں، کسی سیاست مدار کے بارے میں، کسی سماجی شخصیت کے بارے میں، کسی بھی فرد کے بارے میں شائعات پراکنی کرتا ہے، یہ گناہ ہے۔ انسان خود کی تعریفیں کرتا ہے، اپنے میاں مٹھو جس کو کہتے ہیں، انسان ایسی تعریفیں کرتا ہے، یہ بھی فضولیات میں سے ہے۔ انسان کا اطالہ وقت اور بس اوقات حرام بھی ہے۔ بیجا انسان کسی کے ساتھ اصرار کرتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اپنی گفتگو میں خشونت سے کام لیتا ہے، انسان اس قدر شدت اور خشن انداز میں کسی سے گفتگو کرے، یہ نادرست ہے۔ زبان سے
جو ہے وہ انسان کسی کو تکلیف پہنچائے، یہ بھی گناہ ہے۔ ناحق طور پر انسان کسی کی مذمت کر دے، یہ بھی گناہ ہے۔ انسان زبان سے اللہ کی نعمات کا کفران کرے، اللہ نے اسے نعمت دی ہے، زندگی دی ہے، لیکن انسان ہر وقت ہائے ہائے افسوس افسوس کرتا رہے کہ کاش میرے پاس یہ ہو یہ ہو، یہ بھی نعمت پروردگار کا کفران کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ یا اس طرح سے انسان باطل عقائد و نظریات کا پرچار کرے، یہ بھی گناہ ہے۔ پس انسان بطور عام اپنی زبان پر کنٹرول رکھے، اور بطور خاص جب انسان نے ذکر کرنا ہے سیر و سلوک کے باب میں، تو اس وقت انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول رکھ کر سیر و سلوک میں مدارج عالیہ طے کر سکیں، ہم اپنے باطن میں غور و فکر کر کے، غور و خوض کر کے اس دنیاوی زندگی میں بھی اچھی زندگی بسر کر سکیں، اور خداوند متعال کے معارف کو حاصل کرنے میں ایک بلند مقام حاصل کر سکیں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ خداوند متعال ہم سب کو کامیابی عطا کرے کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔